ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے ہاں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور یہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آپ کی رحمت کا دائرہ صرف اپنوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی ہے، کمزوروں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے۔ 18,000 کم و بیش اللہ نے جہان پیدا کیے، جہاں جہاں اللہ کی صفت ربوبیت کا فیض جاری ہے، سرکار کی رحمت کا فیض جاری ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی امت اجابت ہے، کوئی امت دعوت ہے، سارے حضور کے امتی ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، مولا علی کے لیے، اپنے صحابہ صحابیات کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، تو اس سے کہیں زیادہ آپ کافروں کے لیے روتے تھے، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے۔ اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ سرکار خود چل کے 100 سے زیادہ دفعہ ابو جہل کے گھر گئے۔ آپ کو سب کی خیر خواہی مقصود تھی۔ قرآن میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، میرے محبوب لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ یہ آپ کی محبت و چاہت ہے کہ سارے لوگ آپ کے قریب آ کے آپ کا اخلاق اور اخلاص دے کر، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت روح ہوتے، سخت فطرت ہوتے، تو یہ جتنے آپ کے ارد گرد بیٹھے سارے اٹھ کے بھاگ جاتے۔ جب بھی دشمن آپ کے شکنجے میں آ گئے، جن کو ہم اقلیت کہہ لیں، آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ بھی کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی مواخذہ نہیں، تم آزاد ہو سارے۔